السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمان۔ آج ہم مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت 11ویں کی مشق سوالات حل کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور ہم سبق شروع کرتے ہیں، حل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو چوتھے رکوع کے بعد یہ سبق آتی ہے مشقی سوالات، اس میں سوال نمبر 1 ہے خالی جگہ پر کرے۔ آیات 1 تا 7 میں بتایا گیا ہے قرآن حکیم وہ عظیم کتاب ہے جو پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں خالی جگہ پر پرہیزگاروں یہ آتا ہے۔ دوسرا سوال ہے آیت 8 تا 20 کے مطابق منافقین ہدایت کے بدلہ گمراہی خریدتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے آیات 21 تا 29 میں قرآن حکیم کو اللہ کا کلام نہ ماننے کو آیت نمبر 23 میں جواب دیا گیا ہے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کی آیت کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، وَلَن تَفْعَلُوا، تو ہرگز کو اگر آپ ان کو نہیں مانتے، اس میں شک میں ہے، تو اس کی مثل قرآن کی مثل بھی آپ بھی کوئی آیت لاؤ۔ سوال نمبر 4 آیت نمبر 21 تا 29 میں جس آگ سے ڈرنے کا کہا گیا اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ دو خالی جگہ ہیں، اس میں ایک میں انسان اور دوسرے میں پتھر آتا ہے۔ سوال نمبر 5 آیات 30 تا 39 میں فرشتوں نے انسانوں کے متعلق کہا کہ وہ زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ نمبر 6 آیات 30 تا 39 اللہ کی نازل کردہ ہدایت پر عمل کرنے والے خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے۔ اس پر جو زیارتی الفاظ آئے ہیں اس نے ہمیں کاٹ لیے ہیں۔ خوف، غم، ان خالی جگہوں میں یہی الفاظ آتے ہیں۔ 7 نمبر آیات نمبر 30 تا 39 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنا کر اعزاز عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ یہ خالی جگہ، اس کے بعد جو مشکل سوالات آتے ہیں، یہ تو خالی جگہ تھی۔ ایک پہلا سوال گزر چکا جس میں خالی جگہ پر کرنا تھا، ابھی دوسرا سوال ہے۔ مندرجہ سوالات کے جوابات دیجیے۔ ہم اس کو تھوڑا اس کا سائز ہم نے بڑا کیا کہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ اس پر کو جان سکیں۔ یہ دوسرا سوال ہے، مندرجہ سوالات کے جوابات دیجیے۔ پہلا سوال ہے آیت 1 تا 7 کی روشنی میں متقین کی 5 صفات تحریر کریں۔ یہ پہلا سوال ہے۔ ان سوالوں میں 1 تا 7
آیات کی روشنی میں متقین کی 5 صفات تحریر کرے۔ جواب: متقین کے 5 صفات یہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، ایمان بالغیب رکھتا ہو۔ نمبر 2، نماز قائم کرتے ہو۔ نمبر 3، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ نمبر 4، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان لاتا ہو۔ نمبر 5، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو۔ ان سوالوں میں دوسرا سوال ہے، آیات 8 تا 20 میں ذکر کی گئی منافقین کی کوئی 5 علامات بیان کرے۔ جواب: منافقین کی 5 علامات یہ ہے۔ نمبر 1، امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے۔ نمبر 4، جب لڑائی کرے تو بد کلامی کرے، گالیاں دے۔ 5 نمبر، جب منافقین کو کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اس سے وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ ان میں سوال نمبر 3 ہے، آیت 8 تا 20 کی روشنی میں بتائیے کہ منافقین کے لیے کیا مثال بیان کی گئی ہے۔ جواب: ان آیات میں منافقین کے لیے 2 مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلا مثال، منافق کی مثال ایسی ہے جس نے کہیں تاریکی میں آگ جلائی، جب اس آگ نے اس کے آس پاس کا ماحول روشن کر دیا تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ دوسری مثال، ان منافقین کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہو جس میں اندھیرے ہو اور بادل کی گرج ہو اور بجلی کی کڑک ہو تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 4 ہے، آیات نمبر 21 تا 29 میں توحید باری تعالیٰ کے لیے دیے گئے دلائل میں سے کوئی 5 دلائل بیان کرے۔ توحید باری تعالیٰ کے 5 دلائل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کر دیا ہے۔ نمبر 2، اور جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کو پیدا کیا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اس پانی کے ذریعے کھانے کے لیے پھل نکالے، تمہارے کھانے کے لیے پھل نکالے۔ سوال نمبر 5 ہے، آیات 21 تا 29 میں کفار مشرکین کو قرآن حکیم میں شک کرنے پر کیا چیلنج دیا گیا ہے؟ جواب: ان آیات میں کفار مشرکین کو یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر تم اس کلام میں شک کرتے ہو جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے تو اس طرح کی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لو۔ سوال نمبر 6، آیت نمبر 30 تا 39 کی روشنی میں جواب دیجیے کہ فرشتوں نے انسان اور اپنے بارے میں کیا اظہار کیا؟ اس کا جواب ہے، فرشتوں نے انسان کے بارے میں عرض کیا، تو ایسے انسانوں کو زمین پر خلیفہ بناتے ہو جو اس میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یہ تھا فرشتوں کا جواب۔ سوال نمبر 7، آیات 30 تا 39 کی روشنی میں جواب دیجیے کہ کیسے لوگ خوف اور غم سے محفوظ رہیں گے؟ جواب: اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غمگین ہوں گے۔ یہ تھا
7 سوالات یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ اب آخری سوال ہے جو تفصیلی سوال ہے۔ علم کی فضیلت قرآن و حدیث کے ذریعے آپ ہمیں بتائیں۔ یہ مضمون ہے پورا۔ علم کے ذریعے آدمی ایمان و یقین کی دنیا آباد کرتا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، بروں کو اچھا، دشمن کو دوست، بیگانوں کو اپنا بناتا ہے اور دنیا میں امن و امان کی فضا پیدا کرتا ہے۔ علم کی فضیلت و عظمت، ترغیب و تاکید دین اسلام میں جس بلیغ و دل آویز انداز میں پائی جاتی ہے، اس کی نظیر اور کہیں نہیں ملتی۔ تعلیم و تربیت، درس و تدریس تو گویا اس دین برحق کا جزو لا ينفک ہے۔ کلام پاک کے تقریباً 78,000 الفاظ میں سب سے پہلا لفظ جو پروردگار عالم نے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا وہ اقرا ہے، یعنی پڑھ۔ رب کائنات کا ارشاد ہے، مفہوم اس کا یہ ہے، پڑھ اور جان کہ تیرا رب کریم ہے جس نے علم قلم کے ذریعے سکھلایا، قلم کے ذریعے سکھلایا آدمی کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ گویا وحی الہی کے آغاز ہی میں جس بات کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نوع بشر کو توجہ دلائی گئی وہ لکھنا، پڑھنا اور تعلیم و تربیت کے زور سے انسانی زندگی کو آراستہ کرنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت جزیرہ عرب کی کیا حالت تھی؟ قتل و غارت، چوری، ڈکیتی، قتل و اولاد، زنا، بت پرستی، کون سی ایسی برائی تھی جو ان میں نہ پائی جاتی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت اس انداز سے فرمائی اور زندگی گزارنے کے ایسے اصول بتائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی حالت یکسر بدل گئی اور وہ تہذیبی اقدار سے آشنا ہو کر تعلیم و تعلم سے جڑ گئے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر سو ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا یا کہیں برابر ہو گیا اندھیرا اور اجالا۔ قرآن حکیم میں اس طرح کی بہت آیات ہیں جن میں عالم اور جاہل کے فرق کو واضح کیا گیا ہے اور ان کے درجات کے تعین کے ساتھ مسلمانوں کو حصول علم کے لیے ترغیب دی گئی ہے۔ مولانا محمد صدیق میمنی لکھتے ہیں، عالم کہتے ہی پڑھے لکھے لوگوں کو ہیں، چاہے اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہو یا حدیث کی، فقہ کی ہو یا کلام و منطق کی، سائنس کی ڈگری لی ہو یا میڈیکل سائنس کی، نیچرل سائنس پڑھا ہو یا آرٹس کے مضامین، سارے کے سارے پڑھے لکھے لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ کام آئے گی، مقصد نیک ہو اور اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو اس کی بدولت وہ دین و دنیا کی ساری نعمت اور دولت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح علم کی فضیلت اور اس کو حاصل کرنے کی ترغیب کے حوالے سے کثرت سے احادیث بھی وارد ہوئی ہے جن میں اہل علم کی ستائش کی گئی ہے اور انہیں انسانیت کا سب سے بہتر آدمی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علم والوں کو دوسروں کے مقابلے میں ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ یقیناً اللہ جل شانہ کے اس کے فرشتے اور آسمان و زمین والے حتیٰ کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں تک لوگوں کے معلم کے لیے بھلائی کی دعا کرتی ہیں۔ ریاض الصالحین احادیث مبارک کی کتاب ہے، اس میں یہ ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے۔ وہاں 2 حلقے بیٹھے ہوئے تھے، ایک حلقہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا، دوسرا تعلیم و تعلم کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں بھلائی پر ہے، یہ حلقہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ چاہے تو اس کی دعا قبول فرمائے یا نہ فرمائے۔ دوسرا حلقہ تعلیم و تعلم میں مشغول ہے، یہ زیادہ بہتر ہے اور میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں،
پھر یہی بیٹھ گئے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اہل علم کا صرف یہی مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ انہیں دنیا کی تمام چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے اور اس کام میں وہ جب تک مصروف ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، بلکہ ان کا مقام و مرتبہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں انبیاء کرام کا وارث اور جانشین قرار دیا ہے۔ جو کوئی حصول علم کی غرض سے راستہ طے کرے اللہ تعالیٰ اس کے سبب اسے جنت کی ایک راہ چلاتا ہے۔ فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے فر بچھا لیتے ہیں اور یقیناً عالم کے لیے آسمان اور زمین کی تمام چیزیں مغفرت طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندہ کرے گا اور اس میں علماء کو ممتاز کرے گا اور فرمائے گا اے پڑھے لکھے لوگوں، میں نے اپنا علم تمہارے اندر اس لیے نہیں رکھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، جاؤ تم سب کی مغفرت کریں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی درسگاہ اور اصحاب صفہ پر مشتمل طالب علم کی پہلی جماعت کے عمل نے جلد ہی اتنی وسعت اختیار کر لی جس کی مثال دینے سے دنیا قاصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود تعلیم و تربیت دی، پھر دوسروں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے کامل افراد کا انتخاب فرما دیا۔ چنانچہ تعلیم و تربیت کا یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی جاری و ساری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ ان تربیت یافتہ معلمین نے درس و تدریس میں جس مہارت کا ثبوت دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماگیر تربیت ہی کا نتیجہ ہے جس کے اثرات تا قیامت رہیں گے۔ صفحہ پر مشتمل طالب علموں کی پہلی جماعت کے عمل نے جلد ہی اتنی وسعت اختیار کر لی جس کی مثال دینے سے دنیا قاصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود تعلیم و تربیت دی، پھر دوسروں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے کامل افراد کا انتخاب فرما دیا۔ یہ تو ہو گیا۔ تاریخ کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ علم و حکمت اور صنعت و حرفت کے وہ ذخائر جن کے مالک آج اہل یورپ بنے بیٹھے ہیں ان کے حقیقی وارث تو ہم لوگ ہیں، لیکن اپنی غفلت و جہالت اور اضمحال و تعطل کے سبب ہم اپنی خصوصیات کے ساتھ اپنے تمام حقوق بھی کھو بیٹھے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا مضمون علم کی فضیلت پر، بس اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور اس پر تو بہت سے کتابیں بھی لکھی جا چکی ہے علم کی فضیلت پر۔ یہاں اتنا موقع نہیں ہے کہ ہم کو سارے کے سارے اس طرح بیان کریں۔